ایک غلط فہمی جو آج کل سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہی ہمیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور نہ ہی الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی ووٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت ہے۔ اور ان کی سوچ یہ ہے کہ چونکہ آج کل کی سیاست جو ہے یہ مکر و فریب بن چکی ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کی سوچ خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی کی بنیاد پر ہو، یہ محض ایک غلط سوچ ہے اور ملک و ملت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر دیندار لوگ اور سمجھدار لوگ اس میدان میں قدم نہیں رکھیں گے اور اس کی کوشش نہیں کریں گے تو کس طرح جو ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ اگر ایک شخص جو ہے وہ جنگ کے میدان میں قدم ہی نہ رکھے اور یہ کہتا پھرے کہ میں جنگ جیت جاؤں گا تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے معاشرے کی اصلاح کریں گے اور اصلاح کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ایسی سوچ رکھیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ سستی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الناس اذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه، کہ لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اوشک ان یعمہ اللہ بعقاب منہ، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے، اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اب آپ لوگوں کے پاس جو حل ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے ان خرابیوں کو دور کریں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی طرح ہے۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح گواہی کو چھپانا بھی ناجائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم اپنی گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَكَتَبَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ لَهَا كَانَ كَمَن شَهِدَ بِالزُّورِ، کہ جس شخص کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور وہ اپنی گواہی کو چھپائے تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے جھوٹی گواہی دی۔ اب دیکھیں یہ کتنی سخت وعید ہے۔ اور گواہی کے معاملے میں دین اسلام میں اس بات کو پسند کیا گیا کہ مطالبے سے پہلے ہی آپ گواہی ادا کر دیں۔ چنانچہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر الشہداء، کہ کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ فرمایا، الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألھا، کہ بہترین گواہ تو وہ ہے جو مطالبے سے پہلے ہی گواہی دے دے۔ اور چنانچہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ووٹ کی حیثیت بھی گواہی کی طرح ہے، اس لیے دین اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کو محفوظ کرنے کی بجائے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ اب تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیں؟ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کو پسند کیا اور سب سے بہتر قرار دیا وہ تقوی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی قربانی جیسی بڑی عبادت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے تقوی مقصود ہے۔ لہٰذا ہم بھی اپنے تمام تر معاملات میں اس چیز کو ملحوظ رکھیں۔ ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو ہمیں اس شخص کی شخصیت کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کیا اس کے اندر دنیا کے ساتھ ساتھ دینداری بھی موجود ہے یا نہیں۔ صرف قرابت کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے یا ذاتی مفاد کی وجہ سے کسی کو ووٹ نہ دیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب تم کوئی بات کہو تو اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار کے مخالف ہی کیوں نہ ہو تو تم انصاف سے بات کہو۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی کو بھی ووٹ دیں گے تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی جو ہے بے انصافی نہ کریں، بلکہ انصاف کے ساتھ اپنے ووٹ کو صحیح جگہ پر بہتر طریقے سے استعمال کریں۔